عقیدہ و ایمان ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن عظیم ترین اور اللہ کے دین میں جمعہ کا دن عظیم ترین دن ہے، بابرکت دن ہے، رحمت کا دن ہے، اور پروردگار عالم نے اسے اہل اسلام کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ جمعہ جس کے خطبات ہمارے لیے باعث تربیت ہیں، باعث اصلاح ہیں، اور اسی لیے یہ جمعہ کو حضرت نے اپنے خطبات دینے کے جو طریقہ کار وضع فرمائے ہیں اس میں اسی لیے جمعہ کے خطبے کو حضرت نے خود تعلیم دیا کہ جمعہ کے خطبات میں اصلاح کے طور پر ایک امت کی حالات کی اصلاح کے لیے، کردار کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ تقویٰ پہ زور ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو، ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں اپنی عمر کو تقویٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم قرآن مجید جس کو پڑھتے بھی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہمارے نزدیک عبادت ہے، مگر صرف اور صرف قرآن مجید کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کا گھروں میں رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کی نجات بھی ہے اور ہمارے لیے باعث حیات بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا، سادہ الفاظ میں کہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ انسان کی زندگی کا بہترین سلیبس ہے، نصاب حیات ہے جو پروردگار عالم نے دیا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ انسان کی زندگی کا جو سلیبس ہے، نصاب حیات ہے، سلیبس زندگی ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے پیارے حبیب رحمت للعالمین سید الانبیاء، میں نے یہ کتاب قرآن مجید جو آپ کی طرف نازل کی ہے اور اس کو بھیجا ہے، یہ آپ کے پاس میں جو نور بھیج رہا ہوں، یہ ہدایت کی کتاب بھیج رہا ہوں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو اس کتاب ہدایت کے ذریعے لوگوں کو ظلمتوں، تاریکیوں، اندھیروں، گمراہیوں سے نکال کر لوگوں کو نور اور ہدایت کی طرف لے آ سکے۔ لہٰذا یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب نجات ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب حیات ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جیسا کہ قرآن کے سرنامے پہ یہ لکھا ہے، جب ہم پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتاب کیوں آئی، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب کا عنوان کیا ہے۔ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، فزکس کا اپنا عنوان ہے، بائیو کا اپنا عنوان ہے، کیمسٹری کا اپنا عنوان ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان اور موضوع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا اور اس مالک کی اس کتاب فرقان کا جو موضوع ہے وہ خود سرنامے پہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتابیں جو ہے یہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ باعث ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ ادھر سے ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور اس کا اعلان اور اظہار بھی کرتے ہیں اذانوں میں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ امیر المومنین اللہ کے ولی اور وسیع، یہ متقیوں کے امام ہیں، ہادی ہیں، ہادی برحق ہیں، رہبر و پیشوا ہیں، امام ہیں۔ یہ صرف متقی لوگوں کی، اہل تقویٰ لوگوں کی ہے۔ کتاب ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن بار بار یہی دعوت دے رہا ہے، ان للمتقین مفازا، فوز اور کامیابی ہے وہ بھی متقی لوگوں کے لیے، نجات ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی
محبت کا جو اظہار کیا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے کرتا ہے۔ میں نے جو آیہ مجید آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں بھی مالک کریم نے یہی دعوت دی، فرمایا تزودو، تم میرے بندے ہو میں تمہارا رب ہوں، تم میری مخلوق ہو میں تمہارا خالق ہوں، تم میری بارگاہ میں آتے ہو، ہدایت کی دعا کرتے ہو، راستہ ہدایت دکھانا اور اس کے انتظام کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، لہٰذا تمہیں میں اس کتابی ہدایت میں جو نسخہ بتا رہا ہوں وہ ہے تزودو، اپنے زاد راہ کو اختیار کرو، اپنے توشے سفر کو اختیار کرو۔ آپ جو زندگی کا یہ سفر طے کر رہے ہیں، اس سفر زندگی کے لیے آپ کے پاس آپ کا جیب خرچ ہونا چاہیے، آپ کے پاس توشے سفر ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنا زاد راہ ہونا چاہیے۔ ایک لمبا اور طولانی سفر ہم طے کر رہے ہیں، اور جو طے کر کے چلے جاتے ہیں پھر ان میں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا، اور نہ ہی کسی نے لوٹنا ہے، اور نہ ہی کوئی واپسی کا امکان ہے۔ سب نے چلے جانا ہے، اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، توشے سفر کی ضرورت ہے۔ کرنسی تیار کر لو، اپنے اسباب سفر کو تیار کر لو، اپنے سامان سفر کو تیار کر لو، چونکہ تم مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق اور رب ہوں۔ زاد سفر، توشے سفر، اسباب سفر اور سامان زندگی اور سامان سفر بتانا اور رہنمائی کرنا بھی مجھ رب العالمین کا کام ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ سفر کے لیے، کامیابی کے لیے جو زاد راہ ہے، ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، بہترین توشے سفر، بہترین اسباب سفر جو تمہاری اور ہماری نجات کا سبب ہے اور کامیابی کا وسیلہ ہے، اس اسباب سفر کا نام، اس زاد سفر کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہے، تقوی ہے۔ اپنا تقوی کی زندگی کو طے کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اپنے زاد راہ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں تقوی کا زاد راہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جناب حضرت لقمان نے بھی جو اپنے بیٹے کو وصیت کی، ان اسباب میں سے اس نے ایک سبب کو بیان کیا۔ یوں وہ جملے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان الدنیا بحر عمیق، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، بہت گہرا سمندر ہے۔ فقد غرق فیہا عالم کثیر، اس میں بہت ساری دنیایں غرق ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں، بڑے سے بڑے جو بادشاہ تھے، بڑے سے بڑے جاگیردار تھے، بڑے سے بڑے جو یہاں کے تخت تاج رکھنے والے لوگ تھے، وہ چلے گئے ہیں اور کوئی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ ان الدنیا بحر عمیق فقد غرق فیہا عالم کثیر، پھر بیٹے سے کہتا ہے کہ فلتکن فیہا السفینہ، اے میرے بیٹے اس میں اپنی کشتی کو تیار کر لو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس بحر عمیق اور گہرے سمندر سے نجات حاصل کر کے اپنی کامیاب منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنے سفینہ کو تیار کرو، کشتی کو تیار کر لو۔ کشتی کے بغیر یہ عبور کرنا، کشتی کے بغیر یہ سفر کرنا جو ہے آپ کے لیے کامیابی کا سفر نہیں ہے، کشتی ہونی چاہیے۔ پوچھا بیٹے نے کہ بابا وہ کشتی کس کی ہو؟ لکڑیوں کی ہونی چاہیے، کشتی کا سفر کیسا ہونا چاہیے، کشتی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں لکڑی کی کشتی کو لے لو، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں معمار سے یا فلاں کسی سے بنوا لو، اس نے فرمایا بیٹا جو جس کشتی کی میں بات کر رہا ہوں، جس سفینے کی بات کر رہا ہوں جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اس کشتی کا نام تقوی ہے۔ تقوی اختیار کر لو، اہل تقوی بن جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں جنت تو متقی لوگوں کے لیے ہے، جنت تو اہل تقوی کے لیے۔ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس پہنو، پوشاک ہو تو وہ تقوی کی ہو، لباس ہو تو وہ تقوی کا ہو، خوراک ہو تو وہ تقوی کی ہو، کرنسی ہو تو وہ تقوی کی ہو، کشتی ہو تو وہ تقوی کی ہو۔ یہی کامیابی کا رستہ ہے، اور مولا کائنات کے بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان التقوی مفتاح کل سداد، جتنے تمہارے دروازے بند ہیں، جتنے تمہارے لیے مشکلات ہیں، اگر تم چاہتے ہو ساری مشکلات اور سارے بند دروازوں کو اگر کھولنا چاہتے ہو تو اس کی کلید اور اس کی کنجی کا نام تقوی ہے، اس کی کنجی کا نام تقوی ہے۔ کبھی قرآن مجید ان الفاظ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے آسانیوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے جو اس لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی اس انداز سے بھی فرماتا ہے اگر تم لوگ
اگر لو انا اہل القرى، اگر زمین کے تمام تر لوگ اہل تقوی بن جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں، اگر پرہیزگار بن جائیں، اگر اطاعت پروردگار، اطاعت رب العالمین جو ہے اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، تو پروردگار عالم فرما رہا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان کے لیے پروردگار عالم اپنی زمین و آسمان کی برکات کو نازل کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کی برکات کے نزول کا وسیلہ ہے تو تقویٰ ہے، رزق و روزی کے نزول کا ذریعہ ہے تو تقویٰ ہے، اللہ کی رضا کا وسیلہ ہے تو تقویٰ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے تو تقویٰ ہے۔ امیر المومنین کی وہ وصیت جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، ممبروں پہ بیان ہوتی ہے کہ جب حضرت قبرستان سے گزرے، اہل قبور کو سلام کرنے کے بعد جب حضرت نے ان کو سلام کر لیا اور کوئی جواب نہیں آیا، حضرت نے وہاں پہ رکے تھے، اپنے اصحاب کو رک کر کے فرماتے ہیں اور ان سے قبور والوں سے پوچھا کہ یہاں پہ تمہارے پاس جو تم چلے گئے ہو، تمہارا مال جائیداد بیویاں بچے سب کو چھوڑ کے چلے گئے ہو، آخرت کی خبر کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی کون سی ہے؟ آخرت کی دولت کون سی ہے؟ تو آقا نے میرا صاحب کا رخ کر کے فرمایا کہ اگر لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان اہل قبور کو بولنے کی اجازت دے دی جائے تو سارے بیک زبان ہو کر کہیں گے کہ مولا کائنات، آخرت کی کرنسی کا نام تقویٰ ہے، آخرت کی جائیداد کا نام تقویٰ ہے۔ عزیز دوستوں اور مہربانوں، ہماری جتنی محافل ہیں ان کا موضوع ہے تقویٰ، ان کا موضوع ہے پروردگار کی اطاعت، ان کا موضوع ہے اپنی تربیت نفس، ان کا موضوع ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو مولا کائنات امام المتقین کا سچا غلام بن کر تقویٰ کا لباس پہن کر متقی بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ سامعین گرامی، معززین کرام، تقویٰ مولا کائنات کی پہلی وصیت، مولا کائنات کی آخری وصیت تقویٰ ہے۔ میں نے پہلے خطبے میں بھی ذکر کیا، حضرت نے وصیت فرمائی اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اللہ کے بندو میں علی تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی وصیت تقویٰ کوئی زبان کی یہ نعرے کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کر صرف اور صرف تسبیح پڑھتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ پوری کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بندگی پروردگار، اطاعت پروردگار، لیکن وہ تب ہوگی جب ہمیں اس کی تعلیمات ہوگی کہ معروفات کیا ہیں، کن چیزوں کو مالک پسند کرتا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو مالک ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ ہے
بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم اس کو محبوب سمجھ رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تم اس کو اپنے لیے منحوس سمجھ رہے ہوتے ہو، تم اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کون بتائے گا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ محبوب کیا ہے اور منحوس کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم مالک کریم کی اس کتاب ہدایت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اگر خود نہیں سمجھ سکے تو ان کے دروازوں پہ آئیں گے جو پروردگار عالم نے جن کو ہدایت انسان کی ذمہ داری سونپی ہے، اہل بیت رسول کے دروازے پہ آئیں گے، ان سے پوچھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ خیر اور یہ ہے شر۔ اسی لیے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کام اس نیت و ارادے سے کرتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے گمان، اپنے ذہن ناقص میں، اپنے تصورات میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت اچھا کام ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے شر ہوتا ہے اور اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن مالک کریم نے جو فیصلہ انسان کے حق میں کیا ہے وہ طبیب ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایھا الناس انتم کالمرضی، تمہاری مثال ہے حضرت انسان مریض کی سی ہے، اور رب العالمین جو ہے وہ ایک طبیب ہے، وہ حکیم ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے باعث شفا کون سی چیز ہے، اس انسان کے لیے باعث نجات کون سی چیز ہے۔ لہٰذا وہ تمہارے لیے عسر نہیں چاہتا، وہ تمہارے لیے راحتیں چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ ہر ایک فیصلے میں اس کی حکمتیں ہیں، ہر ایک کام میں مالک نے جو بندے کے ذمہ لگایا اس میں اس کی حکمتیں ہیں، اسرار و رموز ہیں جو انسان جن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا حکم دیا جتنی یہ چیزیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک جن کو کھول کے بیان کر رہا ہے، ذرا ان پہ غور کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس دنیا سے ان کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں اور ملائکہ آ کر ان پر سلام کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اہل ایمان، وہ اہل عمل صالح کرنے والے صاحبان علم، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ آ کر سلام کرتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، ملائکہ آ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اے اہل بہشت، اے اہل ایمان، اے اہل تقوی، ہم تمہارا روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، جن کے جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کا روح قبض کرنے کے بعد پھر قبر میں جائیں گے، برزخ میں جا کر ان کا عذاب شروع ہوگا۔ قبض روح کے وقت ان کا عذاب شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ان کے اوپر آتے ہیں وہ منافق، وہ جھوٹے دعوے کرنے والے، وہ شرک اور کفر کرنے والے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، جب ان کے پاس وہ آتے ہیں اور ان کا روح قبض کرتے ہیں، وہ سلام نہیں کہتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے وہ ملائکہ، وہ اللہ کے فرشتے، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوتے ہیں، ضرب لگا رہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں اس کی وجہ، ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تم شراب پیتے تھے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم جھوٹ بولتے تھے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم تہمت لگاتے تھے، ایک فارمولہ بتا دیا گیا، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ۔ تمہارا جرم اور تمہاری غلطی یہ ہے کہ جن چیزوں کو مالک ناپسند کرتا تھا وہ چیزیں تمہاری محبوب ہوا کرتی تھی، جن سے مالک ناراض ہوتا ہے تم ان کاموں کو انجام دینے میں اور کاموں کو کرنے میں فخر سمجھتی تھی۔ پتہ ہے کہ شراب پینے سے مالک ناراض ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے بندگان پی رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نماز کو حقیر سمجھنا، نماز سے غفلت برتنا اور نماز کو مؤخر کرنا اور تاخیر کرنا، اس سے مالک ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے اہل ایمان، دعویداران ایمان نماز کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مولا کے پاس جب ان کے صحابی تمام تشریف لے آئے، حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو گئے۔ آج کر لگا مولا ہم سب اکٹھے، اولاد آ گئی، بچے آ گئے، اصحاب آ گئے۔ حضرت نے ایک بات فرمائی ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی نماز کو حقیر سمجھتے ہوئے تاخیر سے پڑھتا ہے
لیکن نماز کو وہ تاخیر سے ادا کرتا ہے، یاد رکھو ہم اہل بیت رسول کی شفاعت اسے کبھی نصیب نہیں ہوگی، کبھی نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے۔ لہذا ان کی غلطی یہ تھی، جن کو یضربون وجوہہم، ملائکہ ان کے چہروں پہ مار رہے اور پشتوں پہ مار رہے ہیں، ان کا جرم اور غلطی کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ انہی کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے صاحب ایمان ہیں، مولانا صاحب بلایا وہ نکاح پڑھ رہے ہیں، نکاح کا پروگرام بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی ناچ گانے کی محافل جمائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن مجلس بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرے دن وہیں پہ اسی گھر میں جو ہے حدیث قصہ کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی گھر میں جو ہے وہاں پہ نیاز بھی تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو ناچ گانے اور رقص کی محفلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان کا کوئی شادی کا پروگرام جو تھا وہ اس اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ اسی طرح ان کے گھر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس وقت بہت سارے ایسے مراسم ہوتے ہیں جن کو وہ مالک ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ان کی زندگی جو تھی اگر وہ مالک کے حکم کے خلاف تھی، پروردگار عالم کی رضامندی کے مطابق نہ تھی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ملائکہ کے قہر و غضب کا شکار ہوگی۔ اور جن کاموں کو وہ مالک پسند کرتا ہے، جن کاموں کو مالک محبوب رکھتا ہے، جو مالک کے کام پسندیدہ اور عزیز کام ہے، یہ شخص ان سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کرنے میں اپنا فخر سمجھتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نماز، جیسے میں نے عرض کیا روزہ، ماہ مبارک رمضان آتا ہے اکثر لوگ مریض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قارئ مارزوانا، جو چیز اللہ کو پسند ہے تو نفرت، جو کام اللہ کو محبوب ہے اسے محبوب سمجھتے ہیں، جو کام اللہ کے پسندیدہ ہیں اسے نفرت کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جس کو ہم فروع دین میں شمار کرتے ہیں، یقیناً یہ وہی واجبات ہیں جو مالک نے حکم دی اور اللہ کے محبوب کام ہے، اور پھر ہر ایک میں اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ زکوٰۃ میں حکمت ہے، آقا فرماتے ہیں لو ان الناس ادوا زکوٰۃ المال، اگر سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی اہل ثروت ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، میں صادق و امین کا بیٹا وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، تو زمانہ دے رہا ہوں، معاشرے میں تمہیں کوئی فقیر بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج اگر فقر ہے، غربت ہے، محتاج ہے، لوگ تندرستی کا شکار ہیں، مدارس دینیہ بند ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اہل ایمان ہے مگر زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، اہل ایمان ہے مگر خمس دینے کو تیار نہیں ہے، اپنے مال سے خمس ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جب بھی پوچھا جاتا ہے خمس کے حوالے سے تو ایک جملہ ہوتا ہے، مولانا کچھ بچتا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر شادی آ جائے لاکھوں روپے اس پہ اڑا دیے جاتے ہیں، اگر کسی عزیز دوست رشتہ دار عزیز کی پروگرام ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے برتھ ڈے پہ ہزاروں روپے خرچ کر دی جاتے ہیں، لیکن مال نہیں ہے تو صرف خمس کے لیے نہیں ہے، مال نہیں ہے تو صرف اور صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، مال نہیں ہے تو صرف اور صرف صدقہ کے لیے نہیں ہے۔ صدقات سے نفرت کرنے والے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے رزق کو نازل کیسے کرنا ہے، اللہ کے رزق کو اپنے رزق میں اضافہ کیسے کرنا ہے، مالک کریم سے رزق لینا کیسے ہے۔ استنزل الرزق بالصدقہ، اگر تم اللہ کا رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، کثیر الرزق کثیر المال بننا چاہتے ہو، تو صدقہ ادا کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ وَلَوْ أَمْلَكْتُمْ فَتَاجَرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ، اگر تم لوگ تنگ دست ہو جاتے ہو، مالی بحران آ گئے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی پیدا ہو گئی ہے، پہلے والا مال و دولت نہیں ہے، کم کرو تو جا رہا ہے۔ کتنا پیارا نسخہ دیا مولا کائنات امیر المومنین نے، حیدر کرار نے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم غریب ہو گئے ہو، اللہ سے کاروبار شروع کر دو، اللہ سے بزنس شروع کر دو، اللہ سے بیوپار شروع کر دو۔ آقا اللہ سے کاروبار کیا ہے؟ فرمایا صدقہ کے ذریعے اللہ سے کاروبار کرو، تم ایک دو گے مالک کریم اس کے بدلے میں تمہیں انگنت دے گا، تم ایک صدقہ دو گے مالک کریم اس کے بدلے میں بے شمار تمہیں نعمتیں عطا کرے گا۔ جتنے بھی تم کام کرتے ہو مالک کریم کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ چیز جو سب سے پہلے مالک کریم دست خدا ید اللہ مالک کے ہاتھ پہ آتی ہے۔ مالک کہتا ہے جب تم کسی فقیر ہو مسکین ہو یتیم کو صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ پہ نہیں، یہ رب العالمین کے ہاتھ پہ آتا ہے۔ صدقہ کو ادا کرو،
صدقہ کو ادا کرو، خمس کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. لیکن اگر ہم یہ صدقہ و زکوٰۃ اور خمس کو ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، آقا فرماتے ہیں یہی تمہارا مال، یہی تمہارا کنز، یہی تمہارے خزانے، یہی تمہارا ذهب و فضہ، یہی سونا و چاندی جس کو تم نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی اور اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں یہی مال تمہارا جہنم کا سانپ بنا دیا جائے گا، اور سانپ بنا کر خمس اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے شخص کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے کاٹتا رہے گا اس کے گوشت کو، اس کی وفات سے لے کر قیامت کے دن تک. اور قیامت کے دن حساب و کتاب، جب تک لوگوں کا حساب مکمل نہیں ہو جاتا، وہ جہنم کی آگ کا سانپ زکوٰۃ و خمس نہ دینے والے شخص کو ایک گوشت کو نوچتا رہے گا، کاٹتا رہے گا. اور سوال یہی ہوگا جو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا تھا اس میں تم نے خمس کیوں نہیں ادا کیا، زکوٰۃ کو کیوں نہیں ادا کیا؟ اور وہ آواز دے کر کہے گا کہ یہ میں تیرے اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ ہوں، یہ تو نے ہی تو مجھے جمع کیا تھا، میں تیرا ہی خزانہ ہوں جو تیرے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے. لہٰذا اپنے اموال سے خمس کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. خود نہیں، میں نے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے، لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو دعوت خیر دیں، بھلائی کی دعوت دیں، ہدایت کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. آج دوسرے مذہب جن کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ باطل، یقیناً باطل بھی ہیں، وہ یقیناً گمراہ طبقہ ہے، لیکن آج وہ نکلے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں، تبلیغ کے نام پر لوگوں کو وہاں پہ ان کی دعوت خیر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو صاحبان حق ہیں، ممبروں کی حالت تو آپ کے سامنے ہے، لیکن جو جہاں پہ اہل خیر کا مجمع تشریف لا چکا ہے ان کا بھی یہی ہوتا ہے، 2 دن کے جلسے سنیں اور بس آگے اس کو پھیلائیں. آگے تک پیغام کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کے سفیر بن کر آگے اس پیغام کو لے جانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایسا گروہ ہونا چاہیے، تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جس کا کام يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت. اب ایک کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں ایک عالم نہیں پہنچ سکتا ہے، تو کیا تم اہل خیر کا کام نہیں کہ ان کو دعوت دیں؟ ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک عالم دین اپنا واز نہیں کر سکتا ہے، اہل خیر، اہل جماعت تم کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی، تمہاری خصوصی ذمہ داری ہے کہ ان علاقوں میں جائیں اور خیر کے اس پیغام کو پہنچائیں، مجالس کے ذریعے سے پہنچائیں، محافل کے ذریعے سے پہنچائیں، دروس کے ذریعے سے پہنچائیں. آج ہماری کتنی مساجد ہیں جو غیر آباد ہیں، آج ہمارے کتنے ممبر ہیں کہ جن پہ لائق اور اس ممبر کے لائق افراد بھی ہیں وہ نہیں پہنچ رہے. لیکن جتنے اہل خیر یہاں پہ تشریف فرمائے، میں سب سے عرض کروں گا صبح سے لے کر شام تک، کل کا دن بھی گزرا، آج بھی مسلسل آپ خطابات سن رہے ہیں، ایک پیغام آپ کے اوپر ایک قرض ہے اور اس کو لے جا کر لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اس پیغام میں امین بن کر یہ پیغام پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، اہل خیر بننے کی توفیق عنایت فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ وقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين سيد الشهداء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي. یا اللہ امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، اے اللہ امام کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات آسان فرما، اے اللہ قلب مطہر امام کو ہم سے راضی فرما، یا اللہ ہماری گنہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فرجوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى ولمن حمده. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خير المسلمين ويا خير الموتين وارزقنا وارزق عيالنا من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لك إلى ما أمرتني به. إلهي إن كانت هي خلل أو نقص من ركوعها وسجودها فلا تؤاخذني
وتفضل علي بالقبول والغفران برحمتك يا